الناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے دو آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے لیکن ساری رات پیدل چلتے رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے، وہ پلنگوں پر گر گئے اور سو گئے۔ ادھر لڑکیاں بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں، وہ بھی اس کمرے میں جا کر سو گئیں جو انہیں دیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد الناصر کی آنکھ کھلی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی، یہ کمرہ تھا، اس میں پلنگ تھا اور پلنگوں پر اس کے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اسے سبزہ پھولوں والے پودے، رنگ برنگ پرندے اور مخمل کی طرح کی گھاس یاد آئی، لڑکیاں یاد آئیں، صحرا اور صحرا کا بے رحم سفر یاد آیا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگا، صحرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا وہمہ لگے، مگر اب وہ کہاں ہے؟ یہ سوال اسے مضطرب کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا، اٹھا اور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی قلعہ تھا، اسے سپاہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کس فوج کے تھے، یہ کون سا قلعہ تھا، اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ قلعہ دشمن کا ہو سکتا تھا تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید ہو گیا ہے، لیکن یہ کمرہ قید خانے کا نہیں تھا۔ وہ جاسوس اور چھاپا مار تھا، اس نے کسی سے پوچھے بغیر یہ مہمہ اپنی عقل سے حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے کوئی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، دروازے سے ہٹ کر وہ پلنگ پر جا بیٹھا۔ باہر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خراٹے لینے لگا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ سویا رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ زیادہ پلا دی گئی ہے۔ ان کے متعلق کیا بتایا گیا تھا؟ 2 صلیبی لڑکیاں انہیں پھانس کر لائی ہیں۔ پہلے نے جواب دیا، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جاسوس ہیں، بہت دلیر اور عقل مند بتائے جاتے ہیں، انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ الناصر کے جسم کا رواں رواں بیدار ہو گیا، اسے یقین ہونے لگا وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے اب یہ معلوم کرنا تھا یہ کون سا قلعہ ہے۔ وہ اس حقیقت کو جان گیا تھا، کسی قلعے دار نے فرار ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہوتا، لہٰذا یہاں سے بھی فرار ہونا مشکل تھا۔ لڑکیوں کے کمرے کی یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی لڑکی تھوڑی سی دیر جاگ کر سو گئی اور پھر اٹھ گئی اور کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھی تھی۔ اس نے سفر کے دوران بڑی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان تھی، ابھی پختہ کار نہیں ہوئی تھی، اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنے جذبات کو دبا نہیں سکی تھی۔ اسے پہلی بار باہر بھیجا گیا تھا، اس کے ساتھ یہ بڑی لڑکی تھی جو تجربہ کار تھی۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ چھوٹی لڑکی اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن نہیں آیا تھا، اس نے دراصل اس فن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بڑے بڑے سلاروں نے اور سیف الدین نے اسے کھلونا بنائے رکھا تھا۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئی اور اتنی کٹھن اور صبر آزما مسافت طے کی، رات بھر سفر کیا، مگر آتے ہی شیخ سنان جیسے بوڑھے نے اسے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں رہو۔ بے شک اسے بچپن سے اس غلیظ طرز زندگی کی تربیت دی گئی تھی، لیکن جوانی میں آ کر اس کے اپنے جذبات کا سرچشمہ پھوٹا تو اتنے لمبے عرصے کی تربیت کے اثرات کھل گئے۔ جن انسانوں کو اسے پھانسنے اور سلیب کے جال میں الجھانے کے لیے رکھا گیا تھا، ان انسانوں سے اسے نفرت ہو گئی اور اپنے پیشے کے وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی بڑی ہی تلخ خیالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ آنسو نکل آئے۔ اسے نہ کوئی پناہ دکھائی دی اور نہ ہی کوئی راہ فرار۔ بڑی لڑکی جاگ اٹھی، اپنی ساتھی کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولی، ابتدا میں جذبات کی یہی حالت ہوتی ہے، ہم جو کچھ کر رہی ہیں اپنی عیاشی کے لیے نہیں، سلیب کی حکمرانی کے لیے کر رہی ہیں۔ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ اسلام کا نام و نشان مٹانا ہے۔ ہمارے سپاہی اپنے محاذ پر لڑتے ہیں، ہمیں اپنے محاذ پر لڑنا ہے۔ اپنے ذہن کو وسعت دو، اپنے جسم سے دستبردار ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہے۔ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کرتے جس طرح ہمیں کیا جاتا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے کہا، ہمارے بادشاہ، ان کی فوجیں مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں لڑتی؟ چوروں کی طرح مسلمانوں کو قتل کیوں کرایا جاتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپا ماروں کی طرح سلیب کی فوج کیوں ایسے چھاپا مار تیار نہیں کرتی
صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں بزدلی ہے، چوری چھپے وار کرنے والے بزدل ہوا کرتے ہیں۔ بڑی لڑکی سٹپٹا اٹھی اور بولی، ایسی باتیں کسی اور کے سامنے نہ کر بیٹھنا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ اس وقت ہم شیخ سنان کے پاس ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے، اسے ناراض نہ کرو۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے، چھوٹی لڑکی نے کہا، یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں، کرائے کے قاتلوں کا سرغنہ ہے۔ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ یہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے۔ بڑی کی لڑکی نے اسے بہت دیر کی بحث کے بعد اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ شیخ سنان کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرے۔ اس نے چھوٹی کو یقین دلایا کہ وہ شیخ کو اس کا لالچ اور وعدہ دیے رکھے گی۔ اس نے چھوٹی لڑکی سے کہا، تم نے میرے کمالات دیکھے ہیں، میں ان بادشاہوں کو مٹھی میں لے کر انہیں گمراہ کرنا جانتی ہوں۔ شیخ سنان کو تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کیا تم ایسی صورت پیدا کر سکتی ہو کہ ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کوشش کروں گی، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ پہلے تو اپنے متعلق یہ اطلاع بھجوانی ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اتنے میں دو آدمی کمرے میں آئے، انہوں نے لڑکیوں سے ان چار آدمیوں کے متعلق پوچھا۔ بڑی لڑکی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہیں، انہیں کس طرح اور کیوں لایا گیا ہے۔ وہ کس سال میں ہیں؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ انہیں قید میں ڈال دو گے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ قید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم انہیں دیکھ سکتی ہیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اسے جواب ملا، وہ تمہارا شکار ہے، انہیں دیکھو، بلکہ ضرورت بھی یہی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے جال میں لیے رکھو۔ کچھ دیر بعد چھوٹی لڑکی بڑی کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں چلی گئی جہاں الناصر اور اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ الناصر دراصل جاگ رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پوچھا، ہمیں کہاں لے آئی ہو؟ مجھے